ایک مسئلہ نماز کے اندر یہ بہت آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، یا بہت سارے لوگ جن کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، اگر پیٹ دب جائے تو ریح خارج ہو جاتی ہے، یعنی ان کی ہوا نکل جاتی ہے، ریح جب خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں کہ ان کی نماز رہے گی، اگر وہ جماعت کے اندر ہیں تو کیا نماز انہیں آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے، یا اکیلے میں ہیں تو اس کے بعد میں رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نماز کو مکمل کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کو قے آ گئی، یعنی منہ بھر کے قے آ گئی، یا اس کے بعد میں نقصیر جو ہوتی ہے، یعنی نکی جسے کہتے ہیں زیادہ تر بولتے ہیں، اگر خون نکل آیا، ٹھیک ہے، اور یا آپ کی نماز پڑھتے پڑھتے ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر، جس رکعت کے اندر اور جس رکن کے اندر اگر آپ کی ریح خارج ہوئی ہے، اسی جگہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور نماز آپ کی ختم ہو گئی۔ اگر آپ الگ میں ہیں تو آپ ترنت جائیے اور وضو بنانے کے بعد میں نماز دوبارہ ادا کریے، اور اس کے بعد میں اگر جماعت کے ساتھ میں ہے تو جماعت میں آپ کی اسی وقت نماز ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آپ کی اگر قاعدے میں ہوئی ہے تو کہ یہ سوچیں کہ تھوڑی سی اور آگے تک پڑھا لوں، یا اگر رکوع میں ہوئی ہے تو سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد میں پھر جاؤں، تو جس جگہ پر آپ کی ریح خارج ہوئی ہے اسی جگہ پر نماز ٹوٹ گئی، آپ جگہ دیکھنے کے بعد میں وہاں سے نکل جائیں، اور اگر ممکن ہو تبھی نکلیں، اور اگر ممکن نہیں ہو تو آپ نمازیوں کے آگے سے بھی نکل سکتے ہیں، یہ عذر ہے آپ کا۔